الحجة بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأيدا حتى تسكنه أرزك طولا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه الصلاة والسلام اکشف کر بھی وکرب المومنین والمومنات بحق حقیق الحسین علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا قائم آل محمد صلوات مل کے بلند آواز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین النذیرا الصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا حَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ بلند صلوات بابت فرمائے دعا گو میرے مالک ہماری بے مثل اور بے مثال عبادت کو قبول و منظور فرما رب الحسین بحق الحسین میرا اللہ جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے آئے ہیں تجھے واسطہ ہے سفری عباس کے ہاتھوں کا کسی ہاتھ کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرا مالک اللہ جتنے احباب بزرگ ماتمی نوجوان شیعہ سنی صاحبان اپنی گھر کی دہلیز سے اس پاک صف عزا کی پاک دہلیز تک جتنے قدم اٹھا کے آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما جو حاجت لے کے شیعہ سنی بھائی پردے میں مائیں بہنیں بیٹھیں تشریف فرما ہے میرا مالک اٹھنے سے پہلے تمام کی حاجات مستجاب فرما خصوص بالخصوص بھائی آصف بھائی نواز بھائی رمضان اور دیگر جس احباب نے اس کار عظام میں جتنا حصہ لیا ہے میرا مالک تمام کے رزق عزت وقت اور توفیقات کے خیر میں اضافہ فرما پورا شوق دور ہے خطرناک دور ہے افراد افریق عالم ہے میرا مالک اس خطرناک دور میں ہر عزت دار کی عزت مال جان کی خود حفاظت فرما جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کی عزاداری کی خود حفاظت فرما اس ممبر اس صف عزا اس مجلس سے مظلوم کربلا کے اصلی اور حقیقی وارث سرکار حجت امام زمانہ کا ظہور جلد فرما صلوات مل کے بارے آقا کے ظہور کے لیے تلاوت فرما یہ جو احباب تشریف فرمائیں اگر اس طرف سامنے آ جائیں میرے تو ماحول بہتر ہو جائے گا مولا آپ کا آنا قبول فرمائے قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے آپ کی حاجتیں پوری ہوں ایک ماحول بن جائے گا آپ سارا مجمع ایک طرف بیٹھا ہوا جو سامنے آ جائیں گے تو آپ کی زیارت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا اجازت ہے کہ بات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انعام آیت نمبر 153 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت بڑی سادہ بالکل آسان باتیں کروں گا کوئی مشکل کوئی عربی کوئی فلسفہ کوئی تفسیر اس طرف نہیں جانا سادہ باتیں کرنی ہیں بالکل سمپل یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بات کو سمجھیں تو پھر میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت میں بڑے خوبصورت لہجے میں نہ
ایک ہی آیت میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی مشکل کشائی کر رہا ہے، پریشانی دور کر رہا ہے، دقت پریشانی مشکل وہ دور ہو رہی ہے اس ایک آیت میں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں درج فرمایا۔ چونکہ پورا شوق دور ہے، خطرناک سا دور ہے، اس دور میں ہر دوسرا بندہ اپنا نیا ہی دین سجا کے دین کی دکان بنا کے بیٹھا ہے۔ سادہ سادہ بندے ہیں، بچوں کی روزی کمانی ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، کسی نے مزدوری پہ جانا ہے، کسی نے کام پہ جانا ہے، کسی نے جھاڑی پہ جانا ہے، تو آپ کے پاس تو اتنا وقت نہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کی تشریح کریں، اسلامیات کی کتابیں پڑھیں اور خود فیصلہ کریں کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو پھر آپ کا واسطہ علماء سے پڑتا ہے کہ جو ممبر پر آ کر بیان کرتے ہیں، تو پھر ہر بندے نے اپنا دین سجا لیا، ہر بندے نے نئی دکان بنا لی، تو پھر آپ جس مولوی کے جا کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس پوری کائنات میں میرا فرقہ ہی سچا ہے، باقی سارے جھوٹے۔ جس کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں میں صحیح ہوں، باقی سارے غلط۔ تو پھر جو سادہ بندے، سادہ مسلمان ہوتے وہ پریشان ہو جاتے کہ اللہ جانے ہر بندہ تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط، تو ان میں سے محمد کا دین کون سا ہے؟ اب اس دور میں اصلی دین اور نقلی دین، بناوٹی دکان اور حقیقی توحید، یہ پہچاننا مشکل ہو گئی۔ تو خدا نے اس آیت میں یہی بتایا۔ جب لوگ پریشان ہو گئے کہ اصلی دین اور اصلی حقیقی توحید کیا ہے، تو خدا نے اس آیت میں یہی بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام آیت نمبر 153، جا کے ترجمے والا قرآن اٹھا لینا اور پڑھ لینا۔ خدا فرما رہے وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ خدا کہتا ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، میرا رستہ ہی بالکل سیدھا رستہ ہے۔ مستقیمہ، اللہ کہتا ہے جو میرا رستہ ہے نا وہ بالکل مستقیم ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، اس میں کوئی بھی دغا بازی نہیں، بالکل وہ سیدھا رستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، جو چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے بس وہ میرے راستے پر چلے۔ میرا راستہ بابا جی 2 منٹ کی تمہید ہے، میرا ساتھ دینا، اس کے بعد پھر وہاں مجلس جائے گی جہاں میرے مولا چاہیں گے۔ اب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، میرے راستے پہ چلنا۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے اوپر چلنا، تو تم سیدھا میرے تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اب جس بندے کی خواہش ہے کہ میں اللہ تک جاؤں، مجھے اللہ کی معرفت ہو جائے، میں توحید تک پہنچ جاؤں، تو اللہ نے اپنا راستہ بتا دیا مستقیم۔ میرا راستہ مستقیم ہے، سیدھا ہے۔ تو آؤ ذرا مل کے اب قرآن سے وہ راستہ ڈھونڈنا میں نے ہے، چلنا آپ نے ہے۔ بابا کمر شریف میرا تو یہی کام ہے نا کہ میں آپ کو وہ راستہ ڈھونڈ کے دکھاؤں کہ اللہ کا راستہ ہے کون سا۔ جو خدا کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، جس نے مجھ تک آنا ہے وہ سیدھے راستے پہ چل کے آ جائے۔ تو اب یہاں تو ہر دوسرا بندہ اللہ کا راستہ سجا کے بیٹھا ہو، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ تو ہم نے کہا میرا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے، ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم اس راستے پر چلیں تو ہم تجھ تک آ جائیں۔ تو خدا نے فرمایا وَلَا رَتْبٍ، سورہ انفال۔ آپ جتنے پریشان ہوں گے میں آیتیں اتنی زیادہ پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انفال وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے الطاف حسین، قرآن میں نے ہر خشک و تر چیز کا ذکر رکھا۔ پوری کائنات میں جو چیز بھی تیری آنکھ دیکھ سکتی ہے میں نے اس کا ذکر قرآن میں رکھا۔ تو اگر تو صراط مستقیم دیکھنا چاہتا ہے تو پھر قرآن پڑھ۔ تجھے آج مسئلہ ہی ہے ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ قرآن چھپینے پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا، حفظ کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں نے یہ کتاب تیری ہدایت کے لیے بھیجی، اسے پڑھ، اسے پڑھے گا تو تجھے میرا سیدھا راستہ نظر آئے گا۔ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ۔ آواز آ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا انعام ہے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے۔ اس کا مطلب جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس پہ انعام کرتا ہے، جو نہیں چلتا اللہ اس پہ عذاب کرتا ہے۔ ولا الضالین، اور وہ ضلالت والے ہیں۔
اب دو نشانیاں میں نے آدھا منٹ مانگا ہے آپ سے، تمہید ہے، 4 آیتیں سن لیں اس کے بعد پھر آگے سفر کرتے ہیں۔ پہلی نشانی اللہ کے راستے کی، آج کی گفتگو میں ہم نے اللہ کا راستہ تلاش کرنا ہے، کیونکہ سب کی کوشش تو یہی ہے نا کہ خدا تک جایا جائے، باعزت باکردار ہو کے باخلاق ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، بالکل کامیاب ہو کے جائیں۔ تو بھائی پہلے راستہ تو تلاش کرو نا بھائی، آپ نے جانا ہو جھنگ اور آپ کو جھنگ کا راستہ ہی معلوم نہ ہو تو ساری زندگی بھٹکتے رہو گے، جھنگ نہیں جا سکو گے۔ پہلے جھنگ کا راستہ معلوم کرو گے پھر جاؤ گے آسانی سے۔ تو اللہ تک جانا ہے تو پہلے راستہ تو ڈھونڈو نا، ایسے نہ دین میں ہم بھٹکتے رہیں، پہلے اللہ کا راستہ ڈھونڈو۔ تو اللہ نے کہا میرے راستے کی 2 نشانیاں، پہلا وہ سیدھا ہے مستقیم، اِنَّا هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، میرا راستہ ہے سیدھا۔ دوسرا جو اس راستے پر چلتا ہے اللہ اس پر انعام کرتا ہے۔ میں نے کہا میرا اللہ ایک لمحے کے لیے تیرا راستہ ہم بعد میں ڈھونڈ لیں، پہلے وہ بندے نہ ڈھونڈ لیں جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے۔ آپ جی سلامت رہیں، پہلے وہ بندے ڈھونڈ لیں۔ تو جب میری نگاہ بشری نے کائنات دیکھی تو مجھے محمد کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا کہ جس پر خدا کا انعام نازل ہو۔ تو بندے آگئے مصطفیٰ کے پاس، یا رسول اللہ، اللہ کے سب کے قریب ہے، سب سے زیادہ تو اللہ کے قریب ہے، تو ہمیں بتا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو پھر قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 بولی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ خدا نے کہا میرے پاس صراط مستقیم پوچھنے آئے ہو تو میں تمہیں بتا دوں، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور جس نے اللہ کی عبادت کی یہ عبادت ہی صراط مستقیم ہے، یہ عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ ختم ابھی فرمایا اس کی اطاعت کرو۔ تو لوگوں نے کہا اس کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ وہ تو زمین پہ آیا نا، وہ زمین پہ آئے ہمارے سامنے چلے، ہم دیکھیں اللہ چلتا کیسے ہے، وہ ہمارے سامنے بولے ہم دیکھیں اللہ بولتا کیسے ہے، وہ ہمارے سامنے کھڑا ہو ہم دیکھیں اللہ کھڑا کیسے ہوتا ہے، وہ ہمارے سامنے گفتگو کرے ہم دیکھیں اللہ گفتگو کیسے کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے کھانا کھائے ہم دیکھیں اللہ کھانا کیسے کھاتا ہے۔ وہ تو زمین پہ آتا نہیں، ہم اس کی اطاعت کریں کیسے؟ جیسے لفظ اطاعت آیا سورہ موسیٰ کی آیت نمبر 80 بولی، اللہ کی آواز ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے لوگوں یہ جو محمد کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، تو پھر میں تو زمین پہ آ نہیں سکتا تو میں کہیں عرش پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو محمد کے پیچھے چلا سمجھو وہ اللہ کے پیچھے چلا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میرے محمد کے پیچھے چلو، میرے محمد کا راستہ ہی خدا کا راستہ ہے۔ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہتا میں تو زمین پہ آتا نہیں تو تم میرے راستے پہ کیسے چلو گی؟ تو لہٰذا میرے محمد کے پیچھے چلو، یہ محمد ہی تمہیں اللہ تک لے آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کا راستہ ہی اصل میں اللہ کا راستہ ہے، تو محمد کے پیچھے پیچھے چلو۔ جیسے مصطفیٰ زندگی گزاری ان کے بالکل پیچھے پیچھے سفر کرتے آؤ تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اب ہم نے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہے، سر اٹھانا بھی، ہم نے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم سفر کرتے رہے، آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے ہم، آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے ہم، آگے آگے مصطفیٰ، پیچھے پیچھے ہم، آگے آگے محمد چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ اچانک یہ تمہید ختم نہیں، اب لطف آنے والا ہے، وہاں جائے گی مجلس جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں، میرے وقت کے امام چاہیں گے آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے ہم، کیونکہ اللہ نے کہا جس نے مجھ تک آنا ہے وہ محمد کے پیچھے چلے۔ میرا محمد کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے ہم۔ ایک مقام ایسا آیا محمد رک گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا مصطفیٰ کا نورانی چہرہ، پوری کائنات کو دیکھا مصطفیٰ نے، اور آواز دیکھے کہ ایھا الناس، او دنیا والو، اب یہاں پر میرا سفر
ختم. مصطفیٰ نے فرمایا میرا آ گیا وقت آخر, اللہ کا بلاوا آ گیا, مشن توحید تمام ہو گیا, 63 سال ہو گئی میری زندگی, اللہ کی آواز آ رہی ہے محمد تو واپس آ جا. تو لہٰذا اب میں واپس جا رہا ہوں اللہ کے پاس, کیونکہ میری وفات کا, میری موت کا وقت قریب آ گیا. تو کچھ بندوں نے دل میں سوچا موج لگ گئی, بس اب اس سے آگے راستہ بند ہو گیا, کیونکہ محمد تو جا رہے ہیں اللہ کے پاس, تو اب ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے, اب ہم اپنی مرضی سے دین کو پھیریں گے, اب ہم دین میں اپنی منمانی کریں گے. انہوں نے دل میں سوچا, جناب سلمان نے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں, تو یہاں پر خدا کا راستہ بند ہو گیا, اس سے آگے ہم نہیں چلیں گے. تو مصطفیٰ نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں, لیکن راستہ خدا کا قیامت تک بند نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا پھر ہم کس کے راستے پہ چلیں؟ فرمایا میں جا رہا ہوں, لیکن تمہیں ایک اور راستہ دکھا کے جاؤں گا. کون سا؟ نبیوں کی سلطان نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا من کن کی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے, جو میرے پیچھے چل رہا ہے میرے بعد وہ علی کے پیچھے چلے. راستہ بند نہیں ہوا خدا کا. فرمایا جس نے خدا تک آنا ہے محمد کے پیچھے چلے. 63 سال کی زندگی میں غدیر کے مقام پر مصطفیٰ نے فرمایا بس اس کے بعد میں جا رہا ہوں خدا کے پاس, میرا وقت آخر آ گیا, یہاں پر میری زندگی تمام. لیکن لوگوں گھبرانا نہیں, میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا, میرے بعد جو میرے پیچھے چل رہا ہے وہ علی کے پیچھے چلنا شروع کر دے. یہ علی تمہیں خدا تک پہنچا دے گا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے. تو لہذا محمد کے راستے پہ چلنا ہے, تو پھر اس کے بعد علی کے بسم اللہ بسم اللہ صلوات ایک مرتبہ سارے صحابہ بلند آواز سے پڑھیں. توجہ ہے میری بات کی جانب سے, توجہ کیجئے گا. تمہید ہو گئی ختم, اور نتیجے وصول فرمائیے گا. میں آپ کو راستے دکھا رہا ہوں, اللہ تک جانے کے راستے. تو پہلے ہمارے پاس مصطفیٰ کا راستہ تھا, ہم محمد کے پیچھے چل رہے تھے. تو ایک وقت آیا کہ مصطفیٰ نے فرمایا میرا وقت آخر ہے, لیکن میں جا رہا ہوں, لاوارث نہیں چھوڑوں گا کہ جدھر تمہارا منہ آئے وہاں اٹھا کے چلے جانا. نہیں, جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا بھائی علی مولا ہے, جو میرے پیچھے چلتا رہا ہے میرے بعد وہ علی کے پیچھے چلے. تو بندوں نے پھر سوچ لیا کہ کوئی بات نہیں, 63 سال محمد نے زندگی گزاری, آخر موت ہے, موت حق ہے, وہ جو جا رہے ہیں تو علی کتنی زندگی گزاریں گے, علی بھی تو چلے جائیں گے, علی بھی تو ہمارے درمیان سے آخر موت ہے, چلے جائیں گے. جب علی چلے گئے نا پھر ہم اپنی منمانی کر لیں گے, پھر ہم اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر لیں گے. ان کی سوچوں پر مصطفیٰ نے پانی پھیر دیا. اگلا جملہ کہہ کے کون سا؟ علی کا ہاتھ بلند کیا, فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, میرے بعد علی کے راستے پہ چلنا. بندوں نے کہا کوئی بات نہیں, علی بھی تو جائے گا. جب علی چلا گیا پھر منمانی کر لیں گے. تو مصطفیٰ نے فرمایا صرف علی کے پیچھے نہیں, علی کے بعد حسن کے پیچھے چلنا, حسن کے بعد حسین کے پیچھے چلنا, حسین کے بعد سجاد کے پیچھے. میرے بالوں راستے تمہارے درمیان ہوں گے, اور یاد رکھنا یہ میں نسل کے پیچھے نہیں چلا رہا, میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد حیدری. یہ میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں, میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے. جو میرے پیچھے چل رہا ہے وہ گھبرائے نہیں, میرے بعد وہ علی کے پیچھے چلے, علی کے بعد حسن کے پیچھے چلے, حسن کے بعد حسین کے پیچھے. 14 کا اعلان ہوا غدیر کے منبر پر. تو اب کوئی بندہ پریشان نہ ہو کہ مصطفیٰ کے بعد ہم علی کے پیچھے چل رہے ہیں. ہم علی کے پیچھے نہیں چل رہے, ہم محمد کے پیچھے چل رہے ہیں. کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا میرا علی بھی محمد ہے, میرا حسن بھی محمد ہے, میرا حسین بھی محمد ہے. جو اللہ تک جانا چاہتا ہے وہ چاہے تو محمد کے پیچھے چلے, علی کے پیچھے چلے, حسن کے پیچھے چلے, حسین کے پیچھے چلے. جس کے پیچھے بھی چلے گا در حقیقت وہ محمد کے پیچھے چلے گا, کیونکہ میرے سارے محمد ہیں. تو لہٰذا اب ہمارے سامنے اللہ تک جانے کے لیے 14 راستے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, مصطفیٰ نے فرمایا.
جس نے اللہ تک آنا ہے محمد کے پیچھے چلے، محمد کے بعد علی کے پیچھے، علی کے بعد حسن کے پیچھے، حسن کے بعد حسین کے پیچھے۔ شیعہ سنی کو تمنے کی روایت موجود ہے، اعلان ہوا 12 اماموں کا، فرمایا میرے بعد ان کے پیچھے۔ اب ہر رستے کی اگر میں وضاحت کروں تو کم از کم 14 مدرسے چاہیے 14 رستوں کی وضاحت کے لیے، لیکن ایک رستہ بیان کرتا ہوں، اس سے آپ کو سلام کروں۔ پہلا رستہ نبیوں کے سلطان، اللہ تک جس نے جانا ہے اس کے لیے پہلا رستہ نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ۔ اگر آپ نے توحید تک جانا ہے، آنکھ بند کر کے میرے محمد کے پیچھے چلو، میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ۔ اور ایسا رستہ ہے میرا محمد کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ محمد کا رستہ یہ ایسا رستہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی رستہ نہیں، یہ تمہارے درمیان سب سے بہترین نمونہ حیات ہے۔ اور ایسی زندگی گزاری نبیوں کے سلطان نے، 63 سال مکمل زندگی ہے میرے محمد، ایسی نا جی 63 سال بولیے گا۔ 40 سال وہ ہیں جو نبیوں کے سلطان نے کافروں کے درمیان گزارے، پیچھے رہ گئے 23 سال جو نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال گزارے، ان میں 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں۔ اچھا پھر کافروں کے درمیان ایسی زندگی گزاری مصطفیٰ نے کہ زمانہ جاہلیت تھا، ماں باپ بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، خصوصاً بیٹیوں کو، بیٹا اٹھ کے ماں کو تماچے مارتا تھا، بہن بھائی کا کوئی حیا نہیں تھا، حلال اور حرام کو مخلوط کر کے کھایا جاتا تھا، نہ بڑوں کا حیا نہ چھوٹوں کی شفقت، بلکہ جو امراء ہوتے تھے اگر ان کے گھوڑے کے پاس بھی کوئی غریب کھڑا ہو جاتا تو اسے اتنے گھوڑے مارے جاتے کہ لہو لہان کر دیا جاتا، اتنا جاہلیت والا زمانہ۔ لیکن میرے محمد نے ایسی زندگی گزاری کہ جو باپ کا حیا نہیں کرتا تھا وہ بھی محمد کو جھک کے سلام کرتا تھا۔ بولنا بھائی بولیے گا میرے ساتھ، یا علی مدد یا علی کے نعرہ لگواتے تو سارے جواب دیا کریں، ہاں سرکار کا جب نعرہ لگتا تو مل کے سارے جواب دیا کرو۔ تو ایسی زندگی گزاری نبیوں کے سلطان نے کہ جو باپ کا حیا نہیں کرتا، وہ بھی میرے محمد کو صادق بھی کہہ رہا ہے، امین بھی کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ تجھ سے بڑا سچا بھی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا امین بھی کوئی نہیں۔ اچھا 40 سال مصطفیٰ نے کافروں کے درمیان زندگی گزاری، اب بڑے بڑے کافر اپنی امانتیں مصطفیٰ کے پاس رکھوا رہے ہیں، بڑے بڑے یہودی بڑے بڑے مشرک وہ آتے ہیں اور محمد مصطفیٰ سے فیصلے بھی کرواتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا امین۔ مجھے دیکھیے گا بھائی جان، مجھے دیکھیے گا، میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، تو مصطفیٰ سے بڑا سچا اچھا۔ ایک دن نبیوں کے سلطان ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے، توجہ، سب سے پہلا رستہ اللہ تک جانے کا محمد ہے، مصطفیٰ کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچ جاؤ۔ ایک دن نبیوں کے سلطان پہاڑ پر کھڑے، سارے عرب والے سامنے، تو مصطفیٰ نے فرمایا اے اہل عرب، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کہیں گے بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، جملہ سننا، کیونکہ آپ سے بڑا امین کوئی نہیں، صادق کوئی نہیں۔ تو رسول نے فرمایا اگر کچھ بندے پہاڑ کے دوسری طرف سے آئیں اور دیکھیں کہ ادھر تو کوئی بندہ ہی نہیں، لشکر ہی کوئی نہیں، اور وہ آپ کو آ کے بتائیں کہ ادھر تو لشکر ہے ہی کوئی نہیں، جو محمد کہنے کہ لشکر آ رہا ہے ادھر تو کوئی بھی نہیں، تو پھر تو عرب والوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کہیں گے یہ اندھے ہو گئے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے یہ اندھے ہو گئے، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ہم انہیں کی کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، اسی محمد کو ماننے والے ہیں، تو لہذا اپنے آپ کو بھی دیکھنا کہ ہم کتنے سچے ہیں، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا تو ہم کتنے سچے ہیں کہ وہ اتنا سچا ہے کہ کافر کہہ رہے ہیں ہم اندھے ہو سکتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو نبیوں کے سلطان نے فرمایا اچھا میں اتنا سچا ہوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت سچے ہیں، کائنات میں آپ نے اتنا سچا کوئی نہیں، اتنا کہنا تھا۔ نبیوں کے سلطان نے فرمایا پھر ٹھیک
ہے قولوا لا الہ الا اللہ، پھر میں محمد کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جیسے مصطفیٰ نے یہ بات کی تو جو ہاتھ محمد کے قدموں پہ آ رہے تھے انہوں نے پتھر اٹھا لیا اور محمد پر ظلم شروع کر دیا کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرا اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا تم ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں، تو میں ہی کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سچائی آپ کی ایک جگہ، لیکن ہمارے خداؤں کو آپ نے جھوٹا کہا، ہمارے لات منات عزا یہ سارے جو بت ہیں ہمارے، آپ نے کہا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے لا کل شیء قدیر ہے۔ تو جیسے انہوں نے ظلم شروع کیا نا تو محمد مصطفیٰ آگے سرکار ابو طالب کے پاس، سرکار ابو طالب چچا ہے محمد مصطفیٰ کے، بندے کہتے ہیں جی کلمہ ہی نہیں پڑھا، حیا کرو، کلمہ نہیں پڑھا، تیرے محمد کا نکاح تو پڑھا ہے نا، بولنا یار، بولنا میرے ساتھ، بیدار ہونا تھا۔ میں نے پہلے کہا تمہید ختم ہو گئی ہے، نتیجے وصول فرمانا۔ ابو طالب کے پاس آ گئے، کچھ دن تو محمد مصطفیٰ آدھی آدھی رات کو لوگوں کے گھروں میں جا کے توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن ابو طالب کے پاس آ کے بیٹھے اور آ کے کہتے اے چچا ابو طالب، سرکار ابو طالب نے فرمایا جی میرا بھتیجا، جی میرا لال۔ کہتے ہیں میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو کسی کو نقصان دیتا نہیں، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں مجھے کیوں نہیں سمجھتے، یہ مجھ سے دور جاتے ہیں بلکہ میری جان کے دشمن ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں قریب کیسے بلاؤں۔ تو سرکار ابو طالب نے فرمایا اب مشورہ ہو رہا ہے، تو جسے مسلمان نہیں سمجھتا تیرا محمد اسی ابو طالب سے اسلام پھیلانے کے مشورے لے رہا اور کہہ رہا ہے مجھے بتائیں کہ مشورہ دیں کہ انہیں قریب کیسے بلائیں۔ تو سرکار ابو طالب نے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، اے میرا پیارا محمد کالی کملی والا، اے میرا بھتیجا آپ پریشان نہ ہو، یہ جو کافر ہیں نا میں ان کے بڑوں کو جانتا ہوں، یہ کھانے کے بڑے شوقین ہیں، تو لہٰذا ان کی ہم دعوت کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں تو کھانا بنا کے انہیں بلاتے ہیں، یہ کھانا کھائیں گے، پھر میں آپ کو کہوں گا آپ اپنا دعوت توحید ان تک پہنچانا، آپ اجلاس کرنا، آپ انہیں توحید کے فضائل پڑھ کے سنانا۔ تو یاد رکھنا ابو طالب نے فرمایا یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، اس دعوت میں جتنا خرچہ ہوگا ابو طالب اپنی جیب سے کرے گا، ابو طالب اپنی جیب سے کرے گا۔ اور یاد رکھنا بھول گئی تاریخ ان ہستیوں کو، آج پوری کائنات میں اسلام پھیل گیا، بندے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں مسلمان، لیکن یہ بھول گئے کہ اسلام پر سب سے زیادہ احسان کس کا ہے؟ اسلام پر سب سے زیادہ احسان دو ہستیوں کا ہے، یا ابو طالب کے گھر کا احسان ہے یا بی بی خدیجہ کے زر کا احسان۔ سارے حیدری، ہاں ان دونوں ہستیوں کو بابا جی پیر کمشہ جی بھلا دیا گیا، بی بی خدیجہ کو بھی لوگ یاد نہیں کرتے، ابو طالب کو کہتے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ آؤ بی بی خدیجہ کے احسان، اس سے بڑا احسان بی بی خدیجہ کا کیا ہوگا؟ بھئی کافر آگے ننگی تلواریں لے کے محمد مصطفیٰ کے دروازے پر اور آ کے دستک کی اور کہا محمد آپ باہر آئیں، اس سے زیادہ مزید ہم اپنے بتوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، آپ ذرا باہر آئیں اور آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، کیونکہ آج ہم آپ کو قتل کریں گے۔ مصطفیٰ گھر کے اندر تھے، پیشانی پر پریشانی کا پسینہ آیا، بی بی خدیجہ نے مسکرا کے دیکھا، قدموں پہ بوسہ دے کے کہتی نبیوں کے سلطان آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا باہر لوگ کھڑے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بی بی خدیجہ مسکرا کے کہتی آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ کتنے تیرے دروازے پہ بھونکنے آئے ہیں نا، یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے قرضدار ہیں۔ بی بی نے کنیز کو حکم دیا دروازے کے سامنے ایک پردہ لگاؤ، بی بی نے پردہ لگایا، بی بی خدیجہ اندر بیٹھی اور آوازیں پہچان کے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیری ماں میرے گھر میں روٹیاں پکاتی رہی ہے، تیری ماں میرے گھر میں روٹیاں پکاتی ہے، تو میرے محمد کو قتل کرنے آیا ہے، تیرے باپ نے اتنے پیسے دینے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے کہتے بی بی قرضہ نہیں دے سکتے، معافی مل سکتی ہے۔ بی بی نے فرمایا ایک شخص پر میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کروا دے۔ حیدری آپ جی ہیں بھائی، سلامت رہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں، میرے محمد
محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ، ہو جائیں گے قرضے معاف۔ تو احسان ہے ابو طالب کے گھر کا، بسم اللہ، پاک بی بی کی زر کا، یہ احسان ہے۔ تو آج انہوں نے کہہ دیا جی ابو طالب نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، تو ٹھیک ہے اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آؤ نا، اسلام کی پہلی دعوت ہے دعوت ذی العشیرہ، پہلی دعوت اسلام کی جہاں سے اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ جو پہلی دعوت ہے، جو پہلا جلسہ ہے اسلام کا، وہ کس کے گھر میں ہو رہا ہے؟ ابو طالب کی حویلی میں ہو رہا ہے۔ ابو طالب کی حویلی میں ساری دعوت کا انتظام خود سرکار ابو طالب نے اونٹ ذبح کی، کھانے کا اہتمام کیا۔ چلو میں ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں یہاں پر تاکہ سارے سمجھیں۔ سارا مجمع میرے ساتھ ہے، سب کے ہاتھ اٹھتے ہیں، سارے دعا دے رہے ہیں، لیکن ایک جملہ یہاں پر میں رک کے سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ ملکی حالات ہماری آنکھوں کے سامنے۔ دو پارٹیاں اس ٹائم ملک میں ایسی ہیں جو بڑی ایک دوسرے کی مخالف، ایک پی ٹی آئی اور ایک نون لیگ۔ نون لیگ والے، اچھا میں کسی پارٹی کی یہاں کمپین کرنے نہیں آیا، نہ میں ووٹ مانگنے ہوں، نہ میں کسی پارٹی کا بندہ ہوں۔ ہاں پی ٹی آئی والے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتریں اور عمران خان آئے، اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے اور شہباز شریف اور یہ پارٹی جو ہے یہ حکومت کرے۔ ان کی کوشش ہے، وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان نہیں آئے گا غریبوں تک حق نہیں پہنچے گا۔ ان کی کوشش ہے کہ مریم نواز حق پہنچا رہی ہے۔ میں ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، تو پی ٹی آئی والا ہے تو وہاں رہے، نون لیگ والا ہے تو وہاں رہے۔ میں منت کروں گا ان پارٹیوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ عمران خان بھی آ جائے تو حق ادا نہیں ہوگا، نواز شریف بھی آ جائے تو غریبوں تک حق نہیں پہنچے گا۔ حق اس دن پہنچے گا جس دن زہرا کا لال مہدی دنیا میں آئے گا۔ اس سے پہلے حق نہیں پہنچے گا، تو جس مرضی پارٹی کی حمایت کرتا ہے، ہاں اس کو بولا نا جو محمد نے رستہ بنا کے ہمیں دیا ہے کہ اس کے رستے پہ چلو، جو اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے۔ تو لہٰذا بات تھی پی ٹی آئی والے نون لیگ والوں کو برداشت نہیں کرتے، نون لیگ والے پی ٹی آئی کو برداشت نہیں کرتے۔ اچھا جب باتوں میں برداشت نہیں کرتے تو کبھی کوئی پی ٹی آئی والا یہ گوارا کرے گا کہ اس کے گھر کے ذہن میں نون لیگ کا جلسہ ہو؟ نون لیگ والا پی ٹی آئی کا جلسہ اپنے گھر ہونے دے گا؟ نہیں۔ تو جب نون لیگ والا پی ٹی آئی کا جلسہ اپنے گھر نہیں ہونے دیتا تو جاہل ملا اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ کا جلسہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہو رہا ہے؟ بھئی اگر کلمہ ہی نہیں پڑھا تو کلمے کا جلسہ، توحید کا جلسہ، محمد کا جلسہ ابو طالب کی حویلی میں کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ چلو دوسرا سوال بھی کرتا ہوں، آپ کی کچھ پریشانی دور ہوئی ہے، کچھ اور ہو جائے۔ مولانا صاحب سے پوچھو جو کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان سے کہو مجھے یہ تو بتائیں اللہ کی جو یہ مشن توحید ہے اس کا پہلا جلسہ ہے دعوت ذی العشیرہ، تو ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں۔ مجھے بتایا جائے کہ اللہ کا اپنا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں، خانہ کعبہ۔ ابو طالب کا گھر کہاں ہے؟ وہ بھی مکہ میں۔ اچھا جب دونوں کا گھر مکہ میں ہے تو اللہ کو چاہیے تھا محمد سے کہتا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا لہٰذا ہم اس کا احسان نہ لیں، میرا اپنا گھر موجود ہے خانہ کعبہ، ان کافروں کو کہنا دعوت دے اور انہیں کعبے میں بلا، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، میری توحید کی بات کر، اپنی رسالت کی بات کر، انہیں میرے گھر میں، بھئی میرے گھر کی بات ہے میرے گھر میں ہونی چاہیے، میرے جلسے کی بات ہے، میری توحید کی بات ہے میرے شہر میں ہونی چاہیے، لیکن کیا لطف ہے بھئی، بات توحید کی ہے وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے، بات رسالت کی ہے وہ ابو طالب کی حویلی میں رہی ہے۔ جب میں نے مولویوں سے پوچھا مولانا صاحب مجھے بتائیں بات توحید کی توحید کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی، ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی؟ انہوں نے ایک مجبوری بن گئی تھی۔ کون سی مجبوری؟ انہوں نے کہا مجبوری یہ تھی اس وقت وہاں دعوت نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبے میں بت پڑے تھے، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے۔ مولوی تو اندر سے مان گیا ہے کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ بولو یار حیدری، ہم سدا سلامت رہیں، تو اندر سے مان گیا کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، تو ہو گئی دعوت، پہنچ گیا دعوت نامہ۔ لو جی میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تک جانا ہے تو رستے اللہ نے بتائے،
پہلا رستہ مصطفیٰ کا، پھر علی مرتضیٰ کا، پھر حسن مجتبیٰ کا، شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے صحیح بخاری سے لے کے فرائض الصبتین تک کتابوں کے حوالے سے میں بات کرنے کا آدمی ہوں، ہوائی بات کرنے کا ممبر پہ آتی ہے۔ 14 رستے ہیں ہمارے پاس، باقی رستوں کو ایک طرف کرو، محمد کے رستے پہ آ جاؤ، کیونکہ محمد کے تو سارے متفق ہیں نا، تو مصطفیٰ کے پیچھے اسلام پھیلنے لگا، کافروں تک دعوت چلی، ابو لہب بھی دعوت میں آیا، ابو جہل بھی دعوت میں آیا، ابو سفیان بھی دعوت میں آیا، اور بھی بڑے بڑے ابو دعوت میں آئے۔ پنکھا ہی بند ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا حضور۔ اب مجھے دیکھے پنکھا بھی کوئی دیکھنے والی چیز ہے سرکار، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مسکراہٹیں آباد رہیں۔ بار بار پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ اچھا تو کافر آگئے، 40 کافر اکٹھے ہو کے ابو طالب کی حویلی، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا، انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا۔ سرکار ابو طالب نے آنکھ کا اشارہ سرکار مصطفیٰ کو کی۔ اب اللہ کے اشارے سمجھنے والے محمد نے ابو طالب کا اشارہ سمجھا، سرکار کھڑے ہوئے، جیسے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا نا، تو ابو لہب نے ابو جہل کو کوہنی ماری کہ محمد بات کرنے لگا ہے، آؤ نکلے۔ ایک ایک کر کے سارے کافر باہر، گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی اور 40 کے 40 کافر کھانا کھا کے باہر۔ آج بھی کچھ بندے ہیں جو مجلس میں صرف کھانا کھا کے نکل جاتے ہیں۔ حضور آتے ہو تو پھر بات سن کے جایا کرو، ذکر سن کے جایا کرو۔ ہاں یہ بڑی عجیب سنت ہے کہ کھانا کھاؤ اور نکلو، وہ نکال کر کے پوچھتے لنگر کیا پکا ہے؟ نہیں ایسے نہیں کرنا، لنگر میرے مالک نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا، جو پکا ہوگا وہ مل جائے گا، لیکن مقصد آپ کا ذکر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کھانا کھایا اور نکل گئے۔ سرکار محمد مصطفیٰ کی پیشانی کے تیور بدلے، ابو طالب نے سینے سے لگایا، نا میرا محمد پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ۔ فرمایا آپ نے اتنی محنت کر کے کھانا پکایا، بھائی جان مسئلہ کوئی نہیں ہے جی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اتنی محنت سے آپ نے کھانا پکایا، جس مقصد کے لیے پکایا تھا مقصد تو پورا ہوا نہیں، میری بات تو انہوں نے سنی نہیں، کھانا کھا کے نکل گئے۔ سرکار نے فرمایا گھبرائے نہیں، کل پھر ان کا کھانا پکاتے ہیں۔ ابو طالب نے فرمایا خرچہ میرا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگلے دن پھر کھانا پکا، کھانا پکنے کے بعد وہ کافر پھر آ گئے، پھر دسترخوان لگ گیا تو یہ کھانا کھا کے پھر نکل گئے، بات پھر نہیں سنی۔ جب تیسرا دن ہوا نا، سرکار ابو طالب نے پیشانی پہ بوسہ دے کے یا رسول اللہ آج کوئی بندہ نہیں اٹھے گا، میں وعدہ کرتا ہوں آج جب تک تو نہیں بولے گا ان میں سے کوئی نہیں اٹھے گا۔ کھانا لگایا، تیسرے دن کافر پھر آ گئے، کھانا کھانے لگے، کھانا کھا لیا، جیسے انہوں نے کونی مار کے اٹھنے کا ارادہ کیا نا، سرکار ابو طالب نے ننگی تلوار نکالی، تلوار نکالی، تلوار ابو لہب کے کندھے پہ رکھی، فرمایا خبردار آج کوئی نہیں اٹھے گا، آج جب تک میرا محمد بات نہیں کرے گا، تم میں سے کوئی ہلا تو پھر وہ ہلنے کے قابل نہیں رہے گا، کیونکہ میں علی کا باپ ابو طالب ہوں۔ تلوار سرکار نے دروازے پہ رکھی، سارے بیٹھ گئے بالکل چپ ہو کے۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اشارہ کیا، مجھے دیکھ یار، سرکار ابو طالب نے کہا قم یا سیدی و یا مولایا، اٹھ میرا سید، اٹھ میرا مولا، اٹھ میرا سردار، بلغ ما انزل علیک من ربک، اور پہنچا وہ جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے۔ اللہ کی آواز آئی، اے ابو طالب تیرے تو پہلے بڑے احسان تھے، تو نے کافروں میں میرے محمد کو سید بھی کہہ دیا، مولا بھی کہہ دیا، سید بھی کہہ دیا، مولا بھی کہہ دیا، اور میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اگر اسی محمد کے ہاتھوں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولانا کہلواؤں، مجھے خدا کوئی نماز پڑھ دے چھینے اکا بالکل ہاں نا نماز جی آپ سلامت رہیں، آپ تو پڑھتے ہیں نا، میرے بچے کے لیے دعا کریں، کینسر کا مریض ہے، راول پیڑی داخل ہے، اسی کا تصدقہ میرا مالک شفائے ہے میرا محمد۔ ابو طالب نے آج تو سید بھی کہا ہے، مولا بھی کہا ہے، کافروں کے درمیان ابو طالب گھبرا نہیں، اگر اسی محمد کے ہاتھ
सवा लाख हाजियों ने तेरे अली को मौलाना कहलवाऊं, मुझे खुदा न कहना। उसके बाद सरकार ने तबलीग की। अब फिर खुतबा लंबा है, बात मेरे हाथों से फिर निकल जाएगी और वक्त मेरे हाथों से चला गया। मैं सलाम करूंगी आखिर दो बातें करके। अब हुआ क्या, सरकार तबलीग करने लगे और उसके बाद काफिरों ने जब देखा ना कि मोहम्मद तन्हा नहीं, इसकी पुश्त के पीछे अबू तालिब है, तो उन्होंने कहा अब मोहम्मद को हमने नुकसान नहीं देना क्योंकि इसके साथ अबू तालिब खड़ा है। तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। कौन सा? उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे तैयार कर लिए। बैठे हो, बिस्मिल्लाह, मालिक सलामत फरमाए। छोटे छोटे बच्चे तैयार किए, उनको कंकरियां दी और कहा मोहम्मद जिस गली में तबलीग करे ना, तुम तो बच्चे हो, इसे पत्थर मार दे, कंकरियां मारी। एक दिन मुस्तफा घर में आए, सरकार अबू तालिब ने देखा कि सरकार की पेशानी पर जख्म है, सीने से लगाया और कहा या रसूल अल्लाह आपकी पेशानी पर जख्म। फरमाया अरब के कुफार के बच्चों ने कंकरियां मारी। इतना कहना था, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनके दरवाजे पर आए और दरवाजे पर आके कहते तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे मोहम्मद को जख्मी किया? उन्होंने कहा क्या करें, हमने तो नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हारे बच्चों ने कंकरियां मारी। उन्होंने कहा जी वो तो बच्चे हैं, तो बच्चों को बच्चे तो मार लेते हैं, तो बच्चे तो खेल कूद कर रहे थे तो कंकरी लग गई होगी, वो तो बच्चे हैं। सरकार अबू तालिब ने फरमाया कल को एतराज न करना, मेरे पास भी एक बच्चा है, मेरे पास भी एक बच्चा है, मेरे पास भी, आप सलामत रहें, तो समझे भाई, मेरे पास भी एक बच्चा है। इतना कह के सरकार अबू तालिब घर आए, आके अली को उठाया। 11 साल का सन है सरकार अली का, सीने से लगा के कहते या अली तू मेरे पास आया ही मोहम्मद की हिफाजत के लिए है। आज के बाद अगर मोहम्मद को खराश आई तो फिर या अली देखना मैं तेरा बाप हूँ अबू तालिब, मैं हुक्म कह रहा हूँ, तूने मोहम्मद के साथ रहना है। अगले दिन मुस्तफा तबलीग के लिए निकले, पीछे पीछे सरकार अली की मुट्ठी में है खजूरें। सरकार खजूर खाते हैं, गुठली जेब में रखते हैं, खजूर खाते हैं, गुठली जेब में रखते हैं। जैसे सरकार चौक में आए ना, वही बच्चे कंकरियां लेके खड़े थे, उन्होंने कंकरी मारने का इरादा किया। सरकार अली ने आंख का इशारा किया, खबरदार आज कोई कंकरी मेरे मोहम्मद को ना छोड़। जैसे इन्होंने मारने का इरादा किया, सरकार ने अपनी अंगुष्ठे सबाबा के नाखून पर गुठली रखी, चलाई। जिसे गुठली हाथ पे लगी हाथ गया, जिसके सीने पे लगी सीना गया, जिसके हाथ पे लगी सर पे लगी सर हो गया, जिसकी गर्दन पे लगी गर्दन गई। बंदे आ गए अबू तालिब के पास, अबू तालिब तेरे बच्चे ने हमारे बच्चे को जख्मी कर दिए, बकवास बंद करो, बच्चा है वो भी तो बच्चा। मैंने कहा था कि मेरे पास भी एक बच्चा है, कल को एतराज नहीं करना, मेरे पास भी एक बच्चा है। अब यहाँ पर भी कुछ ताहिरुल कादरी जैसे बंदे ने भी एतराज कर दिया। वो कहते हैं कि रिवायत सही है, ऐसे कैसे हो सकता है एक खजूर की गुठली से बाजू टूट जाए, एक खजूर की गुठली से सीना फट जाए, एक खजूर की गुठली से, ये शेरों ने ऐसे रिवायत खड़ी हुई है, खजूर की गुठली से भी बाजू टूटता है। मैंने कहा मौलाना साहब अब आपकी ये हालत का मैं क्या करूं? आपने कुरान भी नहीं पढ़ा, कुरान में अल्लाह फरमाता है अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील, ए मोहम्मद तूने देखा नहीं जो हाथी लेके आए थे काबा गिराने के लिए, हमने छोटे छोटे परिंदे उनकी चोंचों में मसूर की दाल जितनी कंकरी डाल के भेजा, वो कंकरी जहां लगती हाथी फट जाता। मोला हया कर, छोटी कंकरी से हाथी फट सकता है, अली की गुठली से बाजू नहीं छोड़ सकता। अरे भाई हैदरी आप सलामत रहें। सलवात मिल के सारे सलाम तिलावत करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मुस्तफा की हिफाजत कर रहे हैं अली, तो आगे आगे मुस्तफा पीछे पीछे अली। तो एहसान का बदला एहसान। पहले जिंदगी में मुस्तफा आगे अली पीछे, तो मुस्तफा ने जाते हुए हाथ बुलंद करके अली को आगे किया, फरमाया जो मेरे पीछे चल रहा है मेरे बाद वो अली के पीछे चले, अली के बाद हसन के पीछे चले, हसन के बाद हुसैन के पीछे चले, हुसैन के बाद सज्जाद के पीछे चले। तो
یہ 14 رستے ہمیں دکھا دیے گئے کہ جس نے توحید تک آنا ہے وہ ان 14 رستوں میں سے کسی ایک رستے کے پیچھے بھی چلے تو سرخرو ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے پاس ایک رستہ نہیں، نبیوں کے سلطان وہ بھی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم، حسن صراط مستقیم، حسین صراط مستقیم، سرکار سجاد صراط مستقیم، یہ سارے ہمارے پاس رستے ہیں۔ تو کوئی بندہ آج کہے کہ آج تو ہمارے پاس رستہ ہی کوئی نہیں، گھبراؤ نہیں، ایک رستہ پردے میں چھپا ہوا ہے، ایک رستہ ابھی پردے میں ہے، وہ آئے گا، وہ تشریف لائے گا اور کعبے کی چھت پہ مہدی اپنے قدم رنجا فرمائے گا اور اپنے ایک ہاتھ میں ذوالفقار دوسرے ہاتھ میں علم عباس لے گا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بن ولی اللہ کی تسبیح پڑھتے پڑھتے جیسے خانہ کعبہ کے صحن میں آئے گا اور آواز دے گا، دنیا والوں جس نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی آؤ وہ مہدی کے ہاتھ پہ کر لو۔ تو وہ رستہ ابھی موجود ہے۔ چھٹے مولا سے ایک بندے نے پوچھا، مولا جب آپ کا وہ 12واں پردے میں چلا جائے گا تو ہمیں ہدایت کون کرے گا؟ فرمایا ہمارا 12واں پردے میں رہ کے اسی طرح ہدایت کرتا ہے جیسے سورج بادلوں میں چھپ کے بھی روشنی دیتا ہے۔ ہمارا 12واں پردے میں رہ کے بھی ایسی ہدایت کرے گا۔ تو یہ رستے ہیں۔ دکھ اسی بات کا ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے اللہ تک جانے کا راستہ تھا نا، اس محمد کی بیٹیوں کو مسلمانوں نے شام کے راستوں میں بڑا مارا۔ اللہ تیری بھائی قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے۔ جو اللہ تک جانے کے لیے ہمارے لیے راستہ تھا نا، اس کی بیٹیوں کو شام کے راستوں میں مسلمانوں نے بڑا اللہ میرے بھائی آصف بھائی نواز بھائی رمضان دیگر جتنے احباب نصیب فرمائے، حاجتیں پوری ہوں، میرا مالک عبادت قبول فرمائے۔ جتنے آپ بیٹھے جو جو حاجت لے کے بیٹھے، میرا مالک صدا کے سائے ہمارے سر پر سلامت رہیں، ان کے بزرگوں کے درجات بلند ہوں۔ عزادارو بندے کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، جب دیکھو کالے کپڑے پہن کے مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے، کبھی اس بازار کبھی اس چوک کبھی اس بارگاہ کبھی اس گلی، محرم میں تو ان کو دیکھنے والا ہوتا ہے، ان کے سر ننگے ہوتے ہیں، گریبان ان کے چاک ہوتے ہیں، سر میں خاک ہوتی ہے، پیروں میں جوتیاں نہیں ہوتی، اتنے خوبصورت جوان ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس گلی میں رو رہے ہوتے ہیں، کبھی اس بازار میں رو رہے ہوتے ہیں۔ میں منت کر رہا ہوں اتنے عزاداروں کے سامنے، مولانا صاحب آپ کو ہمارے رونے پہ اعتراض ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ رونا بدعت ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، میں ایک ایک ماتمی کے قدم پکڑ لوں گا، میں ماتم نہیں کرنے دوں گا۔ ہم ماتم روک دیتے ہیں، مدرسے بند کر دیتے ہیں، کالے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ ایک سوال کا مجھے آپ جواب دے دیں۔ مولانا صاحب نے کہا کون سا؟ میں نے کہا سوال میرا اتنا ہے، ماتم بند کر دیں گے، مدرسے ختم کر دیں گے، سوال صرف اتنا ہے، حسین کی 4 سال کی بیٹی کے علاوہ مجھے کوئی دنیا میں بیٹی دکھا جو ہو 4 سال کی اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے چلتی ہو، جو رو رو کے سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میں دیواروں کا آسرا لے کے چلتی ہوں، اجرکم من اللہ سو قبول ہوا جاتا، سیدہ دعوات و پرہم ہو جاتا، سجاد میں شمر کے تماچے کھا گئی، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی۔ بس سجادار میں بالکل قریب سے ایک روایت پڑھوں، شام کا ایک بازار، اللہ ہے قبول فرمائے، شام کا ایک بازار، زخمی قافلہ میرے مولا سجاد لے کے جیسے شام کے اس بازار میں داخل ہوئے نا، 3 عورتیں ہیں شامی جو ایک چھت پہ کھڑی ہیں، درمیان والی عورت جو ہے نا وہ کہتی ہے میں نے کسی کو پتھر نہیں مارنا، وہ جو 4 سال کی قیدن آ رہی ہے نا، کوشش کر وزدار دکھائے بلند آواز سے کر سکو تو، کیونکہ آنسو خیرات ہے اس بیٹی کی جسے 72 لاشوں پہ رونے نہیں دیا گیا، وہ شام والی اجڑی ہوئی بی بی جسے آنسو کی خیرات دے جسے نہ دے، لیکن ہائے اور ہاتھ تیرا آزاد ہے، کوشش کرنا دکھائے بلند آواز سے۔ عزادارو یہ کہتی میں نے کسی کو نہیں مارنا، وہ جو 4 سال کی قیدن آ رہی ہے نا میں نے اسے مارنا، جیسے اس نے اشارہ کیا نا معصومہ کی طرف، عزادارو رسیوں میں شام والی بی بی کی گردن پھر گئی، بی بی نے آواز دے کے کہا میمونہ میں نے اس دن کے لیے تجھے قرآن پڑھایا تھا، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ زہرا، میمونہ
تو میری معصومہ کو پتھر مارنے لگی ہے، میں نے اس دن کے لیے تجھے قرآن پڑھایا تھا۔ اتنا کہنا تھا، تڑپی ہے اپنا نام سن کے، اپنا نام سن کے تڑپ کے نہ بازار میں آئی، بازار میں آ کے نہ کہتی ہے یہ بی بی جو میرے نام سے واقف ہے یہ کون ہے؟ یہ کہتی ہوں کہ قافلوں میں کسی بی بی کی آواز آئی ہے جس نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے، اور کہتی ہے میں نے تجھے آج کے دن کے لیے قرآن پڑھایا ہے۔ اسے پتہ نہیں چلا وہ بی بی کون ہے۔ چلتی چلتی نہ اسی حسین کی بیٹی کے پاس آئی، 4 سال کی زخمی کانوں والی بی بی معصومہ، یہ قریب آ گیا، اس نے دونوں گھٹنے مٹی پہ رکھے، بازار میں گھٹنے ٹیک کے نا ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، قیدن اے معصومہ، میں دیکھ رہی ہوں تیرے رخسار اتنے زخمی ہیں، مجھے لگ رہا ہے تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، تیرے کان زخمی، تیرا سر زخمی، اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ جی جی میں تھک نہیں رہا ذرا، رخسار دیکھ کے کہتی ہے، قیدن ایسے لگتا ہے تجھے چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، پھر کہتی ہے تیرے رخسار زخمی، تیرے کان زخمی، تیرا سر زخمی، تیرا جلا ہوا کرتا، اے معصومہ میں تجھے اپنے گھر لے جاتی ہوں، میں تیرے رخسار صاف کرتی ہوں، تیرا چہرہ بتاتا ہے تو مدت سے پیاسی ہے، تجھے پانی پلاؤں گی، تجھے کھانا کھلاؤں گی، تیرے بالوں میں کنگھی کروں گی، تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی، لیکن چھوٹی قیدن ایک سوال کا جواب دے۔ کیا سوال؟ یہ کہتی مجھے بتا، یہ جو بی بی بار بار مجھے کہتی ہے کہ میں نے تجھے آج کے دن کے لیے قرآن پڑھایا تھا، اے بی بی مجھے بتا یہ بی بی کون ہے؟ یہ جو ہاتھوں میں رسی نہ پہن کے مجھے کہتی ہے میں نے تجھے قرآن پڑھایا تھا، یہ کون ہے؟ حسین کی بیٹی رو کے کہتی ہے پہلے تو بتا تو نے کس بی بی سے قرآن پڑھا تھا؟ تو نے کس بی بی سے قرآن پڑھا تھا؟ اتنا کہنا تھا، عزاداروں اپنے گھٹنے زمین سے اٹھائے، ہاتھ ہوا میں بلند کیا، مارنے کا ارادہ کیا، کہتی اے معصومہ اگر تیرے رخسار زخمی نہ ہوتے، اگر تیرے کان پھٹے ہوئے نہ ہوتے، میں تجھے ابھی بتا دیتی لوگ شراب پی رہے ہیں، تو میری مرشدازی کا نام بازار میں مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، بی بی تڑپ کے کہتی ہے میمونہ نہ مارنا، او 1600 میل میں شمر نے بلا مارا، او جہاں دل کرتا تھا اس بی بی کو اونٹ سے اتارا۔ اللہ لعنت للقوم الظالمین فسيعلم الذين